بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ میری آج کی ویڈیو ان بیمار بہن بھائیوں کے لیے ہے جو بہت عرصے سے بیماری میں مبتلا ہو، موذی مرض میں مبتلا ہے، بہت سے ڈاکٹروں سے علاج کر چکے ہیں، بہت سی دوائیاں کھا چکے ہیں، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہے۔ تو آج کا جو عمل، جو وظیفہ ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے، ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو کہ کسی موذی مرض میں بہت سارے عرصے سے مبتلا ہے۔ تو ان کے لیے آج کا یہ عمل میں لایا ہوں کہ کسی کے مرض اگر ڈاکٹر بھی پہچان نہ سکے تو کسی کی بیماری معلوم کرنے کے لیے اور شناخت مرض یعنی پہچان مرض کے لیے یہ عمل بہت ہی مفید ہے۔ تو میں روزانہ کی بنیاد پر آپ کو ایک آزمائے ہوئے عوامل، آزمائے ہوئے وظیفے بتا رہا ہوں جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ آپ کے فائدے کے لیے صرف آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے دیں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اسکرین پر نمبر دکھائی دے رہا ہے، آپ اس کے ذریعے سے ہم سے مشورے لے سکتے ہیں، ہم سے اپنے مرض کے بارے میں اسلامی وظائف، اسلامی عوامل جو ہے نا وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج کا جو عمل ہے وہ شروع کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوستوں یعنی سب رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ تو عمل یہ ہے کہ آپ نے مریض کا ایسا کپڑا لینا ہے جس میں اس نے رات گزاری ہو۔ پہلے اس کپڑے کو گز یا بالش سے ناپ لے، اس کپڑے پر نشان لگا دے، پھر مندرجہ ذیل عزیمت یعنی یہ نیچے جو میں آپ کو جو سبق ہے، جو صورتیں ہیں وہ بتا رہا ہوں، تو آپ نے وہ پڑھ کر دم کرنا ہے، اس کپڑے پر دم کرنا ہے اور کپڑے کو رکھ دے، مطلب تھوڑی دیر کے لیے وہ کپڑا رکھنا ہے، پھر بعد میں پھر اس کپڑے کو ناپنا ہے۔ اگر کپڑا بڑھ جائے تو بیماری شیاطین کے اثر سے ہے، اور اگر کپڑا گھٹ جائے تو سمجھ لینا کہ بیماری جن یا سحر یا جادو کے وجہ سے ہے، اور اگر کپڑا ناف کے مطابق برابر رہا تو مرض جسمانی ہے، یعنی مطلب وہ ڈاکٹر کے دوائیوں سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو اس کے یہاں پر میں نے 3 جو ہے نا وہ طریقے بتا دیے۔ جو کپڑا آپ نے لیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کپڑا، وہ قمیض جس میں مریض نے رات گزاری ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیچے میں آپ کو جو ہے نا وہ صورتیں ہے، جو سبق ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ آپ نے پڑھنا ہے، پھر اس کپڑے کے اوپر دم کرنا ہے، شف اس کپڑے کے اوپر کرنا ہے، پھر وہ کپڑا کچھ دیر کے لیے رکھ کر اس کو دوبارہ ناپ لے۔ پہلے بھی ناپنا ضروری ہے اور دوبارہ بھی وہ کپڑا ناپ لے۔ اگر وہ کپڑا گھٹ جائے تو سمجھ لینا کہ بیماری جن، سحر یا جادو کی وجہ سے ہے۔ اگر کپڑا بڑھ جائے یعنی جو پہلی ناپ سے اگر کپڑا بڑھ گیا تو سمجھ لینا کہ بیماری شیاطین کے اثر سے ہے، اور اگر کپڑا ناپ کے مطابق برابر رہا تو مرض جسمانی ہے۔ تو عمل یہ ہے کہ آپ نے کپڑا ناپ کر مطلب اپنے سامنے رکھ دیا۔ اب آپ نے سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ، سورۃ الصافہ شروع سے لفظ لا زب تک، یعنی سورۃ الصافہ یہ شروع سے جب مطلب وہ سورت شروع ہو جائے تو لا زب تک، یہ میں آپ کو جو ہے نا وہ اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے جس طرح کہ صرف لا زب تک ایک بار پڑھنا ہے، پھر سورۃ جن شروع سے لفظ شططن تک ایک بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا سورۃ الفلق مکمل ایک بار پڑھنا ہے، اور سورۃ الاخلاص بھی 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو آپ نے یہ تمام جو اسباق، جو صورتیں ہیں
جو کچھ تو آدھے ہے کچھ تو پورے ہے، لیکن یہ اسباق آپ نے ان آیتوں کے تلاوت کرنا ہے اور قمیص یا کپڑے کے اوپر دم کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اس کپڑے کو ناپ کر اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مرض شیطانی ہے، جادوئی ہے یا جسمانی ہے۔ انشاءاللہ مرض معلوم کرنے کے لیے یا اس کے پہچان کے لیے دو اور طریقے بھی ہیں، میں وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سلسلہ وار آپ تک پہنچاؤں گا۔ بس آپ سے پہلے بھی گزارش کی ہے، اب بھی کر رہا ہوں کہ میری حوصلہ افزائی کے لیے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیا کرے اور دعاؤں میں